بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. کنگ ظاہر شاہ نے 73 تک حکومت کی اور 73 میں ظاہر شاہ کے کزن سردار داؤد نے ان کا تختہ الٹ دیا. اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، یعنی 73 سے لے کر 78 تک ایک افغان ہسٹری کا ایک بڑا ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب سردار داؤد نے شروع میں سوویٹ انفلوئنس میں آ کے، کیونکہ سوویٹ یونین کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا افغانستان میں اس وقت، انہوں نے پاکستان کے خلاف بھرپور طور پر پختونستان کی ایک مہم شروع کی ہوئی تھی. یعنی سب سے زیادہ پختونستان پرابلم جو تھی پرٹیکولرلی کہ علاقے توڑ کے افغانستان میں شامل کر لیے جائیں، یہ اس پیریڈ میں ہمیں تنگ کرنا شروع کیا. بیکاز بڑا ایگریسو موو تھا. سوویٹ بڑے ڈیولپ ہو چکے تھے، ترقی ہو چکی تھی، طاقت ان کے پاس تھی، اور وہ افغانستان میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر کر رہے تھے. اور پہلے ہی ظاہر شاہ کے دور میں یہ وقت ان کی صلاحیت سوویٹس کے پاس نہیں تھی. تو سردار داؤد نے سوویٹ یونین کی پشت پناہی میں یہ کرنا شروع کیا. اس کے جواب میں 1975 میں پاکستان نے ایک زبردست موو کی. جب یہ دیکھا پاکستان حکومت نے کہ افغانستان ہمارے اندر بغاوت برپا کر رہا ہے، تو پاکستان نے کاؤنٹر فیصلہ یہ کیا کہ ہم افغانستان کے اندر ان تمام اسلامک ایلیمنٹس کو تیار کریں گے کہ جو افغان حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کر سکیں. ایک بڑی زبردست اسلامی تحریک موجود تھی افغانستان میں جو سوویٹ انفلوئنس کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی. کس قسم کے ایلیمنٹس؟ یہ زیادہ تر لوگ کابل یونیورسٹی کے تھے. اس میں کابل یونیورسٹی کے وہ پروفیسرز تھے، اور ان پروفیسرز کا نام اب ہم جانتے ہیں، استاد سیاف اور برہان الدین ربانی. استاد سیاف الازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اخوان المسلمون کا انفلوئنس ان میں تھا. استاد ربانی جو تھے، برہان الدین ربانی، ان کا تعلق بھی اسلامک موومنٹ سے تھا، اور ان کے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ایکٹیو تھے، ایگریسو تھے اسلامک موومنٹ میں. تو اس وقت کی حکومت نے 12 یا 15 افغان اسٹوڈنٹس کو پاکستان بلایا، اور پشاور کے پاس چراٹ کے کمانڈو ٹریننگ اسکول میں ان کی تربیت شروع کی گئی. اب دو نام اس پورے گروپ میں سے، دو نام ایسے ہیں جن کو پورا پاکستان جانتا ہے. اب میں ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں. ایک لڑکا اس میں گلبدین حکمت یار تھا، اور دوسرا لڑکا احمد شاہ مسعود تھا. یعنی یہ بات پاکستانیوں کو نہیں معلوم ہے کہ افغان بغاوت یا افغان اسلامی تحریک کی مزاحمت کمیونسٹ رشیا کے خلاف 79 میں نہیں شروع ہوئی، 75 میں شروع ہوئی تھی. اور اس کو اس وقت جو دو لڑکے اس وقت وہاں سے آئے تھے، ایک گلبدین حکمت یار اور ایک احمد شاہ مسعود، ایک پشتون تھا ایک تاجک تھا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ اسلامک موومنٹ کے ممبرز تھے. دونوں کیرسمیٹک لیڈرز تھے، دونوں اپنے اپنے گروپس کے کمانڈ کرتے تھے. اور ان دونوں کی پرابلم اس وقت سے شروع ہوئی ہے. ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی تھی. کابل یونیورسٹی میں دونوں تھے، دونوں بڑا ان کے درمیان پرسنالٹی کلیش اس وقت سے تھا. یہ پرابلم جو بعد میں افغان جہاد میں ان دونوں کے درمیان میں آئی ہیں، اس کا بیچ 75 میں پڑا ہوا تھا. Pakistan had to create them simply because they were trying to create پشتونستان. انہوں نے پاکستان میں بغاوت برپا کی ہوئی تھی، اور یہ 1975 کی جو پاکستان حکومت تھی، یہ اس کا فیصلہ تھا. اب ایک اور کام پاکستان حکومت نے کیا. شاہ آف ایران اور پاکستان حکومت نے دونوں نے مل کر کوشش یہ کی، کیونکہ شاہ آف ایران امریکن ایسٹ تھے، پاکستان حکومت اپنے انٹرسٹ کے لیے. ان دونوں نے کوشش یہ کی کہ سردار داؤد کا رخ روس کی طرف سے پھیر کر امریکہ کی طرف لایا جائے، کیونکہ امریکن انفلوئنس میں آنے کی وجہ سے پھر پختونستان کا ایشو اس وقت پاکستان کے لیے پرابلم نہ ہوتا. تو بھٹو نے اور امریکن شاہ آف ایران نے دونوں نے بہت کام کیا سردار داؤد کے اوپر کہ یہ اس کو کنورٹ کر لیں. اور ایکچولی ہوا یہی کہ سردار داؤد اسٹارٹیڈ ٹو ڈیولپ سافٹ کارنر فار پاکستان. یعنی پہلی دفعہ یہ ہوا کہ سردار داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان سے جنگ کرنے کے بجائے پاکستان سے دوستی کا رستہ اختیار کرتا ہوں، اور ایران سے دوستی کا رستہ اختیار کرتا ہوں. اور then he was assassinated if I... Exactly, this what happened. کیونکہ جس لمحے سردار داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا، اسی لمحے افغان کمیونسٹ پارٹی نے دو فیکشنز تھے، خلق فیکشن اور پرچم فیکشن. دونوں کمیونسٹ تھے، لیکن ان دونوں میں بھی شدید لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں. اور آپ دیکھیں گے کہ 78 سے لے کر 79 تک، یعنی جب تک سوویٹ انویژن ہوتی ہے، 3 یا 4 افغان حکومت، ببر کارمل، حفیظ اللہ امین، نور محمد ترکی، کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، چند مہینوں کے لیے آتی تھیں اور آپس میں ہی لڑتے تھے اور وہ حکومت ٹوٹ جاتی تھی. مطلب زید صاحب کیا وجہ ہے کہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو انویٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی ناکام ہوتا ہے؟ آخر واٹس دی ریزن بیہائنڈ اٹ؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ افغان نیچر اس طرح کا ہے، وہ زمین اس طرح کی ہے، وہ ٹیرین اس طرح کی ہے. ہم اس پر آگے بہت سی باتیں کریں گے. لیکن the elements that happened between 78 and 79 میں حال یہ ہو گیا تھا کہ اب یہ دونوں خلق اور پرچم فیکشن اتنا لڑ رہے تھے آپس میں کہ افغان حکومت کرمبل کر چکی تھی. اور جو 1975 میں ہم نے اسلامی تحریک کے لڑکے تربیت کر کے افغانستان میں بھیجے تھے، احمد شاہ مسعود اور حکمت یار، ان کے فیکشنز نے جگہ جگہ بغاوتیں برپا کر دی تھی، اور وہ افغانستان پہ حکومت کے لیے سیریس کرائسس کھڑا ہو گیا تھا. پختونستان کا ایشو تقریباً اس وقت ختم ہو کے رہ گیا تھا. سوویٹس نے جب یہ دیکھا کہ اب بات ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے، تو 27 دسمبر 1979 میں براہ راست سوویٹ انویژن افغانستان میں برپا ہوتی ہے. اور جس لمحے سوویٹ
یونین کی انویژن افغانستان میں ہوتی ہے، پورے افغانستان کے اندر وہ اسلامی تحریک کے لڑکے جو پہلے ہی کام کر رہے تھے اس بات پر کہ افغانستان کو ایک کمیونسٹ ملک بنایا جا رہا ہے، اب تو ان کے پاس ایک ریزن موجود تھا اپنی پوری قوم کو اٹھانے کے لیے، اور پورے افغانستان میں اچانک دفعتاً ایک مزاحمتی تحریک برپا ہو گئی جس کو ہم افغان جہاد کا نام دیتے ہیں۔ اس میں آئی تھنک 6 پارٹیز کی انوالومنٹ تھی، ان کا ایک خاص رول تھا۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو اب آئیے ان ایلیمنٹس کی طرف، یعنی اب ہم تھوڑا سا اگر اپنا پچھلا بیک گراؤنڈ ریویو کریں کہ 1893 وغیرہ سے ڈیورنڈ لائن کا ایشو، پھر علامہ اقبال کا ویژن، پھر علامہ اقبال کی یہ کوشش کہ پاکستان کے لیے افغانستان پرابلم نہ کرے، پھر 1949 میں لوئے جرگا کا ڈیسیشن، پھر مسلسل سوویٹ انفلوئنس کابل میں اور ظاہر شاہ کی حکومت کے دوران پاکستان کے لیے پرابلمس، پھر سردار داؤد کا پیریڈ، یہ ساری تاریخ سے گزرتے ہوئے ہم آخر میں اب 79 پہ پہنچتے ہیں کہ جب براہ راست سوویٹ انویژن ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ بہت عرصہ لوگ عام بات یہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کی جنگ تھی اور وہ CIA کی جنگ تھی اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ لڑی۔ دی ایلیمنٹس ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ ہیئر، اور بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اس بات کو کھل کے کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سارے پیریڈ میں ہوا کیا۔ 1979 سے لے کر 1989 تک 10 سال کا پیریڈ جب سوویٹ آکوپیشن رہی ہے افغانستان میں، وہاں کیا تھا، وہاں کیا ہوا، وہ کیا فیکٹرز تھے، افغان مجاہدین کون تھے، کون کون سے گروپس تھے، کس طرح بنے، ہمارا کیا رول تھا، ISI کا کیا رول تھا، مسلم دنیا کی کیا رول تھا۔ اب ہم یہ سارے ایلیمنٹس اب ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے اس فیز کے بعد۔ یوں ہی افغانستان پہ سوویٹ انویژن ہوتی ہے، افغان مجاہدین کوئی گروپ نہیں تھا، کوئی تحریک نہیں تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، یہ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے۔ احمد شاہ مسعود پنشیر میں تھا، اس نے وہاں بغاوت برپا کر دی۔ حکمت یار پشتون تھا، پشتون علاقوں میں اس کے اپنے انفلوئنسز تھے۔ اس طرح کے 8-10 لوگ اور بھی تھے مختلف علاقوں میں، ہر جگہ ہر آدمی نے۔ یہ لوگ چونکہ تربیت یافتہ تھے، ٹرینڈ تھے، پہلے سے کام کر رہے تھے، اسلامی تحریک کے ممبرز تھے، تو لوگ خود بخود ان کی طرف فلاک کرنا شروع ہوئے۔ اور کوئی جہادی یا ریزسٹنس تحریک جو ہے بغیر بیس ایریاز کے کام نہیں کر سکتی، اس کو ایک بیس ایریا پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ آ کے ری گروپ کرے، جو آرگنائز کرے۔ سوویٹ انویژن سے یہ ہوا کہ افغانستان کی تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی تھی، اس میں سے تقریباً 40 لاکھ سے زائد مہاجر ہو گئے، ہجرت پہ مجبور ہوئے۔ پاکستان میں اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کم از کم 40 لاکھ افغان ریفیوجیز پاکستان میں آئے، ایک پورا افغانستان ہجرت کر رہے تھے، اور 30 لاکھ کے قریب ایران کی طرف نکل گئے، جو ہرات اور ان سارے علاقوں سے تھے جو ایران سے نزدیک تھا، اور افغانستان تقریباً خالی ہو گیا۔ اور جب یہ تمام ریفیوجیز پاکستان آئے اور افغانستان میں مزاحمتی تحریکوں نے جہاد شروع کیا، تو ریکروٹس خود بخود پاکستان کے ریفیوجی کیمپ سے تیار ہونا شروع ہو گئے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔